السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض، سب نہیں بلکہ بعض تمہارے دشمن ہے، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو اور درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ سورہ التغابن کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 14 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کیا۔ بڑی اہم صورت ہے، اور اس آیت سے پہلے بھی آیت نمبر 11 میں بھی بڑی اہم باتیں بتائی گئی تھی۔ مصیبت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا کہ مصیبتیں جو ہے، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا، اللہ اس کے دل کو کیا کرتا ہے؟ ہدایت بخشتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اس کی تفسیر ہمارے سامنے آ چکی۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم نے اطاعت کرنے سے اگر منہ موڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑے، تو ہمارے رسول پر جو ہے صاف صاف بات حق پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ کے ذمے کے حق بات ان تک پہنچا دینا، تو امت کے لیے بھی رہنمائی ہے اس کے اندر کہ حق بات ان لوگوں تک پہنچائے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ پھر بتایا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، لہٰذا جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنا اعتماد، اپنا بھروسہ، توکل، وہ جو ہے اس کے اوپر ہی رکھنا چاہیے، تو اللہ پر ہی رکھنا چاہیے۔ تو یہ گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آئی۔ اب اس کے بعد آج جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بہت اہمیت قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو صحابہ جو ہے نا بہت اٹینٹیو ہو جاتے تھے، بہت توجہ، چونکہ وہ مالک کائنات ہم سے جو کہہ رہا ہے کہ جو ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ایک بڑا حکم آنے والا ہے، ایک بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بیان کرنے والا ہے، اور وہ بات جو ہے فرض کے اس میں لیتے تھے وہ لوگ، یعنی اپنے اوپر وہ کمپلسری کے اس میں لیتے تھے، احکام اگر ہوتے تو فرض کی شکل میں جو اس کو اختیار کرتے تھے، یعنی اتنا اٹینٹیو ہوتے تھے وہ لوگ۔ ویسے تو ہر آیت کے لیے پوری قرآن ہی اٹینٹیو سنتے تھے اور عمل کرتے پہنچاتے تھے، لیکن جب ایسی بات آتی، جب اللہ فرماتا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جیسے روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر، ایسے ایسے احکامات، تو بہت اٹینٹیو ہے۔ تو یہاں پر اب اس مصیبت کے بعد پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اب پھر فرمایا جا رہا ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد، ان میں سے بعض، سب نہیں بلکہ بعض، سم، تو ایک اس کو بہت اچھے سے سمجھیے، اس کو جنرلائز نہیں کر لینا، سب دشمن نہیں ہیں، بعض، وہ کون کیسے کنڈیشنز ہے، تفسیر میں ہمارے سامنے وہ بات آئی۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تو ان سے تم ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو اور درگزر، معافی اور درگزر سے کام لو اور انہیں معاف کر دو تو اللہ کیا ہے؟ غفور اور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے لگا۔ یعنی ابھی ایسا ہے سچویشن، لیکن اس کے باوجود اگر تم ان کے ساتھ
درگزر کا معاملہ کرو، معافی کا معاملہ کرو، تو پھر اللہ بھی جو ہے غفور اور رحیم ہے۔ یہ آیت کا ترجمانی ہے۔ اب اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں، چونکہ اس کے دو مفہوم مفسر نے لیے ہیں۔ ایک مفہوم کے لحاظ سے اس کا اطلاق ان بہت سی مشکلات پر ہوتا ہے جو اللہ کی راہ پر چلنے میں بکثرت اہل ایمان مردوں کو اپنی بیویوں سے اور عورتوں کو اپنے شوہروں سے اور والدین کو اپنی اولاد سے پیش آتی تھی۔ جیسا گزشتہ ہمارے سامنے بات بارہا آتی ہے کہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ اور کن حالات میں سورت کا نزول ہوا وہ امپورٹنٹ رہتا ہے، کیونکہ اس مناسبت سے جو ہے ہم کو ہدایت، گائیڈ لائنس اور ڈائریکٹیوز جو ہے ہم کو ملتے ہیں۔ تو اس وقت ہو رہا کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہی یہ بات شروع کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کلمہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا شروع کر دیا تو گھروں کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ گھروں کے اندر یہ ہو رہا تھا کہ بیوی ایمان لے آ رہی تھی، شوہر ایمان نہیں لا رہا تھا، شوہر ایمان لا رہا تھا، بیوی نہیں لا رہی تھی، اولاد ایمان لا رہے تھے، ماں باپ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ ایسے سچویشنز گھروں کے اندر پیدا ہو گئے تھے۔ اب ظاہر ہے جب ایسے سچویشنز پیدا ہو جائیں گے تو پھر وہاں پہ ان حالات کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا کہ ایسے سچویشنز اگر پیدا ہو گئے کہ اب تم کو جو ہے اب تمہارے کو برداشت بھی کرنا ہے، لیکن ایمان کو جو ہے تم اہمیت دینا ہے۔ تو دنیا میں کم ہی ایسا ہوتا ہے ایک مرد کو ایسی بیوی اور ایک عورت کو ایسا شوہر ملے جو ایمان اور راست روی میں پوری طرح ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہو۔ بہت کم آج کے اس میں اگر ہمیں دیکھیں بہت سارے کپلس ہیں، تو ابھی جیسا کوئی جس چیز سے منسلک ہے، اجتماعیت سے، جماعت سے، تنظیم سے، شوہر اگر لگا ہوا ہے تو کبھی بیوی نہیں لگی رہتی، بیوی اگر یہ رہے تو شوہر نہیں لگا رہتا، ایسے۔ اور بچے اگر اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیم سے اگر لگے ہیں تو ماں باپ کا پوزیشن رہتا ہے کبھی، ارے کیا اس میں لگے ہوئے ہیں، ابھی تو کیریئر کے اوپر توجہ دو، پڑھائی کرو، یہ کرو، ایسا کرو۔ ایسے سچویشن جو ہے آتے ہیں۔ مخالفت گھر سے بھی ہوتی ہے کہ ایسے کام، تحریک کا کام کرنے، اصلاح اللہ کے کلمے کو بلند کرنے، برائیوں کو مٹانا، بھلائیوں کو پھیلانا، گھروں کے اندر بھی جو ہے نا ایسا کبھی اپوزیشن ہوتا ہے۔ تب یہ ہو سکتا ہے جو بہت سارے گھر اگر جو تحریک سے یا اجتماعیت سے یا جماعت سے اگر جڑے نہیں رہیں تو ان کو جو ہے محسوس نہیں ہوتا، لیکن جو جڑے رہتے ہیں اور جہاں کہیں اگر گھر کے اندر کوئی اگر عورت تحریک سے یہ ہے، ایکٹیو ہے، اور مرد انیکٹیو ہے، یا مرد ایکٹیو ہے عورت انیکٹیو ہے، تو وہاں پر ڈفرینسز جو ہے نا آتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ تو وہاں پر ایسا ہی ہو رہا تھا۔ تو شوہر ایمان لائے، بیوی نہیں لائے، بیوی لائے تو شوہر نہیں لائے، تو ایسا ہوتا تھا۔ تو ان حالات کے اندر جو ہے نا، اور پھر دونوں کو اولاد بھی ویسی میسر ہونا بھی بہت کم ہوتا ہے، ورنہ بالعموم ہوتا یہ ہے کہ شوہر نیک ہے تو بیوی اور اولاد اس سے ایسی ملتی ہے جو اس کی دیانت اور امانت اور راست بازی کو اپنے حق میں بدقسمتی سمجھتی ہے، اور یہ چاہتی ہیں کہ شوہر اور باپ ان کی خاطر جہنم مول لے اور ان کے لیے حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ کر ہر طریقے سے عیش اور فسق اور فجور کے سامان فراہم کرے۔ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں، بعض عورتیں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے شوہر جو اگر کما کر لا رہا ہے یا اس کے اوپر قناعت نہیں کرتے، سیلف کنٹینٹڈ نہیں رہتے، بلکہ مطالبات زیادہ رہتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں، یہ لانا چاہیے تھا، ایسا لے دے۔ اب وہ اگر حلال کمائی اگر کر کے لا رہا ہے، کم اگر لے کر آ رہا ہے، تو اس پر سیلف کنٹینٹڈ نہیں ہوتے، مطمئن نہیں رہتے، بلکہ زیادہ اور اپنی ضروریات کو بڑھا لیتے ہیں، اپنے خواہشات کو بڑھا لیتے ہیں۔ جہاں کام کم اس میں چل سکتا وہاں پر زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں، جو اپنے نیسیسٹیز کو، ضروریات کو بڑھا لیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا، اگر آمدنی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں تو پھر شوہر جو ہے حرام حلال کی اگر تمیز کیے بغیر جو پھر اگر وہ لے آتا اور پھر جو ہے وہ پورا کرتا، تو ہوتا کیا ہے
کہ ان کو جہنم کی طرف لے گئے جیسا ہوتا ہے۔ تو اور اس کے برعکس بس اوقات ایک نیک مومن عورت کو ایسے شوہر سے سابقہ پیش آتا جسے اس کی پابندی شریعت ایک آنکھ نہیں بھرتی۔ عورت اگر ایک دم نیک ہے، شریعت پر چلنا چاہتی ہے، لیکن شوہر جو ہے وہ نہیں چاہتا، اور یہ عورت حجاب میں رہنا چاہتی ہے، پردہ کرنا چاہتی ہے، لیکن بعض مرد جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی چیزیں بھی آتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد بھی باپ کے نقش قدم پر چل کر اپنی گمراہی اور بد کرداری سے ماں کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں۔ تو ایسے ویریس سچویشنز جو ہے آتے ہیں۔ پھر خصوصیت کے ساتھ جب کفر اور دین کی کشمکش میں ایک انسان کے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا کہ اللہ اور اس کے دین کی خاطر نقصانات برداشت کرے، طرح طرح کے خطرات مول لے، ملک چھوڑ کر ہجرت کر جائے یا جہاد میں جا کر اپنی جان تک جوکھوں میں ڈال دے، تو سب سے بڑھ کر اس کے راستے میں اس کی رکاوٹ کون بنتے؟ رشتہ داری بنتے، بیوی بنتے، بچے بنتے۔ ارے کہاں چھوڑ کے چل جا رہے ہیں، ارے کہاں یہ کیسا یہ ہوگا وہ ہوگا، ہاں رکاوٹ جو ہے نا بنتے۔ تو ایسے تو اسی لیے بعض کا لفظ ہے، ناٹ آل کا نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ جو ایسا یہ کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، لوگوں ایمان لائے جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد دونوں، بیویوں میں سے بھی اولاد میں سے بھی بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے تم کو کیا کرنا ہے؟ ہوشیار رہنے کے لیے۔ تو ایک مفہوم تو اس کا یہ ہوا۔ دوسرا مفہوم مفسر اس کا یہ لیتے ہیں کہ یہ ان مخصوص حالات سے ہے جو ان آیات کے نزول کے زمانے میں بکثرت مسلمانوں کو پیش آئے۔ میں بتایا نا ابھی شروع میں کہ بیوی ایمان لائے، شوہر نہیں لائے، شوہر ایسا، تو ویسے سچویشن پہ اور آج بھی ہر اس شخص کو پیش آتے ہیں جو کسی غیر مسلم معاشرے میں اسلام قبول کرتا ہے۔ اب یہ تو ہم نہیں دیکھتے، لیکن اب بعض اگر غیر مسلم اسلام اگر قبول کرتے ہیں، اگر مرد قبول کرتا تو پوری فیملی سے اس کو جو ہے دشمنی آتی، کوئی بھی جو ہے یہ نہیں کرتا، ٹالریٹ نہیں کرتا، بلکہ مخالفت کرتا، مارنے کے اس کے اوپر آ جاتے ہیں، ایسے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت کئی دن تک چھپا کے رکھتے ہیں۔ اب پتہ نہیں تم لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں، بعض کیسز ایسے آتے ہیں تو چھپا کے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن جب سچویشن حالات نارمل ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا پھر اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی حالات اس وقت تھے مکہ معظمہ میں، اور عرب کے دوسرے حصوں میں عموماً یہ صورت پیش آتی تھی کہ ایک مرد ایمان لے آیا، مگر بیوی بچے نہ صرف اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ خود اس کو اسلام سے پھیر دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پھر جاؤ، ایسی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی حالات سے ان خواتین کو سابقہ پیش آتا تھا جو اپنے خاندان میں اکیلی اسلام قبول کرتی تھی، اکیلی۔ جو کتنی ہمت والی بات، یعنی جب ان کے وہ حق جب واضح ہو جاتا تھا تو وہ فکر نہیں کرتے تھے، ہاں وہ جو ہے قبول کر لیتے تھے، مخالفت کا اتنا سوچتے نہیں تھے۔ شوہر بھی اگر یہ ہو تو عورت اگر قبول کرنا بولے تو اس معاشرے میں جہاں پر عورت کی قدر قیمت بلکہ زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، ان حالات کے اندر بھی ایسے عورتیں تھیں جو ایمان لے آتی تھی، تو ایسے وہ حالات جو ہے نا وہ بہت کرٹیکل تھے۔ تو یہ دونوں قسم کے حالات جن اہل ایمان کو درپیش ہوں انہیں خطاب کرتے ہوئے تین باتیں بتائی گئی ہیں، تین باتیں ان کو بتائی گئی۔ سب سے پہلے انہیں خبردار کیا گیا کہ دنیاوی رشتے کے لحاظ سے اگرچہ یہ لوگ وہ ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں، میاں بیوی بچے، ہاں یہ سب عزیز ہوتے ہیں، انسان محبت کرتا ہے، اس سے لگاؤ رہتا ہے، لیکن دین کے لحاظ سے یہ اگر تمہاری مخالفت کریں دین کے لیے تو پھر یہ تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، یہ بتایا گیا۔ یہ دشمنی خواہ اس حیثیت سے ہو کہ وہ تمہیں نیکی سے روکتے اور بدی کے طرف مائل کرتے ہوں۔ کوئی ضرور نہیں کہ ڈائریکٹ اسلام مخالف، بلکہ نیکی سے روکنا، بدی کے برائی کی طرف مائل کرنا، یہ بھی ایک قسم کی
دشمنی ہے۔ یہ اس حیثیت سے کہ وہ تمہیں ایمان سے روکتے اور کفر کی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ اس سے کیا ہوتا؟ ایمان سے وہ لوگ روک رہے، کفر کی طرف کھینچتے ہیں۔ یا اس حیثیت سے کہ ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ ہوں، اور تمہارے ذریعے سے اگر کوئی بات بھی مسلمانوں کے جنگی رازوں کے متعلق ان کے علم میں آ جائے تو اسے اسلام کے دشمنوں تک پہنچا دیتے ہوں۔ اس سے دشمنی کی نوعیت اور کیفیت میں تو فرق ہو سکتا، لیکن بہرحال یہ ہے دشمنی ہی۔ اور اگر تمہیں ایمان عزیز ہو تو اس لحاظ سے تمہیں ان کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر کبھی اس بات کو نہ بھولنا چاہیے کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایمان اور کفر یا طاعت اور گناہ کی دیوار حائل ہے۔ یہ ڈفرینسز بھی آ جاتے ہیں، تو اس کا جو ہے لحاظ رکھنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات کلیئر ہے؟ تو یہ اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ ان سے ہوشیار رہو، یعنی ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کر لو۔ ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کر لو۔ ان کی محبت کو کبھی اپنے دل میں اس حد تک نہ بڑھنے دو کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے تعلق اور اسلام کے ساتھ تمہاری وفاداری میں حائل ہو جائیں۔ چونکہ ایمان کی بڑی اہمیت ہے، خونی رشتے سے زیادہ ایمان کی اہمیت ہے، خونی رشتے سے زیادہ ایمان کی اہمیت ہے۔ تو ایمان بہت قیمتی چیز ہے، ایمان کو سیکریفائس نہیں کرنا۔ تمام چیز سیکریفائس کر سکتے لیکن ایمان کو بیچنا نہیں، چند دنیاوی فائدوں کے لیے ایمان نہیں بیچنا۔ تو آگے ان پر کبھی اتنا اعتماد نہ کرو کہ تمہاری بے احتیاطی سے مسلمانوں کی جماعت کے اسرار انہیں معلوم ہو جائے اور وہ دشمنوں تک پہنچے۔ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا جب ہجرت کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر آئے تو ایک جنگ کا معاملہ تھا، تو ایک اس کے تعلق سے کچھ جنگ کے سیکریٹس جو ہے نا، ایک صحابی کسی کے ذریعے وہ مکہ بھیجا رہے تھے، وہاں پہ ان کی بیوی بچے رہتے تھے، مدینہ سے مکہ بھیجا رہے تھے، اور وہ ایمان نہیں لائے تھے وہ لوگ، شاید ایسا یہ ہے۔ تو اپنے پلان ان کو بچانے کے لیے یہ کیا کرے، یہ لیک کر رہے تھے، بھیجا رہے تھے، کسی عورت کے ذریعے سے بھیجا رہے تھے، حالانکہ ہاں تو کسی عورت کے ذریعے وہ عورت چوٹی میں چھپا لی تھی، وہ پیسے اس کو دیے تھے، اور حالانکہ جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے وہ صحابی، لیکن اپنی اولاد اپنی بیوی کی محبت میں جو ہے نا ان کو نقصان نہ پہنچے کر کے یہاں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جو یہ منصوبے تھے جو حملہ کرنے والے تھے، تو وہ چیزیں جو ہے لکھ کر بھیج رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کر دیا، مطلع کر دیا، بتا دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت علی کو یا کسی صحابی کو بھیجے، جاؤ اس کے پاس، اور اس کے پاس وہ چیز رہیں گی، وہ لے کر آؤ۔ تو گئے، وہ جانے کے بعد میں دیکھے، پورا تلاشی لیے تو نکلا نہیں کہیں سے بھی، ادھر ادھر سے دیکھے، کرے یہ کرے، تلاشی لیے، الٹا کرے یہ کرے، تب بھی نہیں نکلا۔ پھر جو ہے جو ان کو خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بولے ہیں تو بات صحیح ہے اور رہے گی، کہیں نہ کہیں چھپائے گی۔ تو پھر الٹا کرے تو پھر بال کے چونڈے میں جو ہے نا اس نے رکھی تھی وہ عورت، تو پھر وہ جو ہے نا لے کر آنے کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ان کی سرزنش کی، پھر انہوں نے معافی، تو انہوں نے بتایا کہ ایسی میری محبت کی وجہ سے میں نے ایسا، وہ مقصد نہیں تھا ان کا، لیکن اپنی بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے جو ہے انہوں نے، تو ایسے واقعات بھی جو ہے نا یہ ہوئے تھے۔ تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایسا جو ہے نا اپنا نہیں یہ کرنا کر کے۔ یہ وہی بات ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مسلمانوں کو خبردار کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، ایک شخص
قیامت کے روز لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے. یعنی وہ نیک تھا، وہ یہ کرتا رہا، لیکن اس کے نیکیاں جو ہے وہ ان کی محبت کی وجہ سے جو ضائع ہو گئے، یہ جو کر نہیں سکا یا نیکیاں جو ہے وہ کما نہیں سکا، تو اس طریقے سے اس کی نیکیاں اس کے ضائع ہو جائیں گے. تو دین کے معاملے میں ایمان کے متعلق جو ہے نا ٹاپ پرائرٹی اس کو دینا ہے، ٹاپ پرائرٹی اس کو دینا ہے. یہ تو پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا آخر میں کہ اگر تم عفو اور درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دشمنی سے تمہیں صرف اس لیے آگاہ کیا جا رہا کہ تم ان سے ہوشیار رہو. یہ ہے بات، یہ کیئرفل رہو، ہوشیار رہو اور اپنے دین کو ان سے بچانے کی فکر کرو. ایسا نہ ہو کہ تم وہ ان کی محبت میں آ کر تم جو ہے اپنی آخرت خراب نہ کر لو اور ایمان کھو نہ دو، ایمان کمزور نہ کر لو، بلکہ ہوشیار رہو، کیئرفل رہو. یہ بتایا جا رہا ہے. اس سے آگے بڑھ کر اس تنبیہ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو مارنے پیٹنے لگو، یہ تعلیم بھی نہیں ہے. اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ تم یہ چیزیں کرنے لگو یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، یہ معاملہ بھی نہیں ہے. سختی سے پیش آنا بھی نہیں ہے یا ان کے ساتھ تعلقات میں ایسی بدمزگی پیدا کر لو کہ تمہاری اور ان کی گھریلو زندگی عذاب بن کر رہ جائے. تو ایسا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں روز لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، گھر کا ماحول خراب ہو رہا اور گھر میں بدمزگی پیدا ہو رہی ہے. اگر والدین اگر غیر مسلم بھی رہے تو ان کے ساتھ رسپیکٹ سے پیش آنا ہے. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. والدین اگر غیر مسلم بھی رہے، خالی ان کی وہ بات نہیں ماننا ہے، شرک والی بات یا سیدھے راستے سے ہٹنے کی بات، وہ بات نہیں ماننا ہے، یا دین اسلام کے خلاف کی بات نہیں ماننا، بلکہ جو ان کی ضروریات ہیں، جو ان کو ضرورت ہے، جو ان کی خدمت کر سکتے، جو ان کے کام آ سکتے، وہ اگر غیر مسلم ہوئے بھی تو اولاد ایمان والی ہے تو کرنا ہے، اس میں چھوٹ نہیں ہے. یہ اس لیے کہ ایسا کرنے کے دو نقصانات بالکل واضح ہیں. ایک یہ کہ اس سے بیوی بچوں کی اصلاح کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جانے کا خطرہ. ایسا لڑائی جھگڑا ایسا یہ ہوتا رہے گا نا تو کیا ہوگا، پھر اصلاح نہیں ہوگی، کریکشن نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھا نہیں سکیں گے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے، اعتماد میں نہیں لے سکیں گے. تو اس کے لیے حکمت سے، سمجھداری سے جو ہے نا ماحول کو ڈیل کرنا اور ہوشیار رہنا، کیئرفل رہنا، یہ ہے وہ. دوسری بات یہ کہ اس سے معاشرے میں اسلام کے خلاف الٹی بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور گرد پیش کے لوگوں کے نگاہ میں مسلمان کے اخلاق اور کردار کی یہ تصویر بنتی ہے کہ اسلام قبول کرتے ہی وہ خود اپنے گھر میں اپنے بال بچوں تک کے لیے سخت گیر اور بدمزاج بن جاتا ہے. ایسی کیفیت جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہے اور لوگ جو ہے پھر یہ چیز سمجھ لیں. تو اس لیے یہ بھی بتایا گیا کہ کیئرفل رہو، ایسے حالات جو ہے پیدا نہیں رہنے چاہیے. اور تھوڑا سا ہے اس سلسلے میں یہ بات بھی نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ابتدائی اسلام میں جب لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو ان کو ایک مشکل اس وقت پیش آتی تھی جب ان کے والدین کافر ہوتے تھے اور وہ ان پر دباؤ ڈالتے تھے کہ اس نئے دین سے پھر جائے. دیکھو یہ بھی کتنا امپورٹنٹ ہے. وہ اپنی اولاد کے اوپر کیا زور ڈالتے تھے کہ دین سے جو ہے نا پھر جائے، آبائی دین میں آ جائے. اور دوسری مشکل اس وقت پیش آتی جب ان کے بیوی بچے یا عورتوں کے معاملے میں ان کے شوہر اور بچے کفر پر قائم رہتے اور دین حق کی راہ سے انہیں پھیرنے کی کوشش کرتے تھے. پہلی صورت کے متعلق سورہ عنکبوت اور آیت نمبر 8 اور سورہ لقمان میں یہ ہدایت فرمائی گئی کہ دین کے معاملے میں والدین کی بات ہرگز نہ مانو. دین کے معاملے میں والدین کی بات ہرگز نہ مانو. البتہ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو. ابھی جو بات میں بتایا دین کے معاملے میں نہیں.
اگر دین کے معاملے میں غلط اگر وہ بول رہے تو والدین کی بات نہیں مانیں گے. ہاں دنیا کی اس میں تو ان کی بات ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرو، بلکہ اف تک کہنے کی گنجائش نہیں دی گئی ہے، اتنا یہ ہے، لیکن دین کے معاملے میں نہیں. دوسری صورت کا حکم یہاں بیان کیا گیا کہ اپنے دین کو تو اپنے بال بچوں سے بچانے کی فکر ضرور کرو، مگر ان کے ساتھ سخت گیری کا برتاؤ نہ کرو، بلکہ نرمی اور عفو اور درگزر سے لو. دشمن ہے باز کر کے بات تو بتائے گی، لیکن ان کے ساتھ ہوشیار رہو اور ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے نرمی سے، درگزر سے، عفو سے، معافی سے جو ہے نا کام لو، یہ بتایا گیا. اور بھی اس کے بہرحال ریفرنسز مختلف مقامات پر ہیں. آئندہ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ جاری رہے گا. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.